شخص کو ہمارے لیے قابل احترام ہے سردار یعقوب صاحب کہ انہی کو ووٹ دیا گیا، لیکن ان یعقوب صاحب نے اس علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج ہم جب بھی اس کے اوپر بات کرتے ہیں، جب بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ یقین کریں دور دراز کے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ علی سوجل، پکھر، حسین کوٹ، بنجوسا، چھوٹا گلا، پیر کوٹ یہ اتنا پسماندہ ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جب یہ لوگ خود آتے ہیں دور دراز سے، کائی گلا کراس کرتے ہیں، آپ کی اس روڈ پہ آتے ہیں، تو پھر لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ بھائی اس علاقے میں ایک آدمی کو اتنی دفعہ ووٹ ملتا رہا، اتنی اس کو اکثریت ملتی رہی، تو اس نے علاقے کے لیے کیا کیا؟ تو اس لیے جو ہمارے علاقے کے معزز لوگ ہیں، آپ سب کے سامنے بھی میں صرف ایک سوال رکھوں گا کہ کیا آپ یہاں ہمارے جو ایم ایل اے صاحب ہیں، جو سابق صدر بھی رہے، وزیر اعظم بھی رہے، آج بھی وزارت ان کے گھر میں ہے، آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا آپ ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ بالکل کھلے دل سے بتائیں، اگر مطمئن ہیں تب بھی بتائیں، اور اگر نہیں ہے تو باواضح بلند کہیں کہ آپ مطمئن نہیں ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ مطمئن نہیں ہیں۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا کیا یہ حل ہے کہ آزمائے ہوئوں کو پھر آزمایا جائے؟ کیا اس کا یہ حل ہے کہ جنہوں نے 8 دفعہ ہمارے مسائل حل نہیں کیا، ہم 9ویں دفعہ پھر ان کو موقع دیں؟ یا اس کا یہ حل ہے کہ ہم کو تبدیلی کی طرف آئیں؟ آپ کے ذہن میں کیا اس سوال کا جواب آتا ہے؟ کیا ہم تبدیلی کی طرف آئیں یا ہم اسی پرانے فرسودہ نظام کو ایک موقع اور دیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر جب ہم تبدیلی کی طرف، ہم سب کو لگتا ہے کہ ہمیں تبدیلی کی طرف آنا ہے، یہ جو بچے ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، اگر ہم نے ان کے مستقبل کو دیکھنا ہے، اگر ان کو بہتر تعلیم کی سہولتیں دینی ہے، اگر ہم نے صحت کی سہولیات بہتر کرنی ہے، ہمارے جو لوگ آج یہاں پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کو حکومت کی طرف سے ریلیف دینا بنتا ہے، وہ بھی نہیں ہو رہا، آپ کی سڑکیں بھی نہیں بن رہے، آپ کے راستے بھی نہیں بن رہے، اسکول بھی نہیں ہے، سٹاف بھی نہیں ہے، صحت کی سہولتیں بھی نہیں ہیں، تو پھر ووٹ ان کو کیوں دیا جائے؟ تو اس لیے میں جبر کے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس الیکشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہماری جو ہماری کیمپین ہے اس میں ہمارا حصہ بنیں۔ آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہمارے جو ساتھی اس وارڈ سے ہیں، شوکت صاحب ہیں، باقی جو لوگ ہیں، اورنگزیب بھائی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی ہر قدم پہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ میں نے اس دن بھی اپنے تمام ساتھیوں کو کہا تھا جب مہتاب صاحب کے گھر پہ پروگرام تھا کہ چاہے جتنی بڑی ایمرجنسی ہو، اگر ایک طرف آپ کو گھر سے فون آئے اور ایک طرف آپ کو مہتاب بھائی کو فون آئے تو آپ نے مہتاب صاحب کو جواب دینا ہے۔ تو اسی طرح میں آج یہاں بھی کہوں گا اپنے ساتھیوں کو کہ اگر آپ کو ایک طرف شوکت صاحب، ان کے ساتھی اورنگزیب صاحب کال کریں، دوسری طرف آپ کو گھر کا مسئلہ ہو تو گھر کے مسئلے کو آپ چھوڑیں اور آپ ان ساتھیوں کی بات سنیں، ان کے لیے ہر مشکل میں، خوشی میں، غمی میں آپ ان کے ساتھ رہیں۔ اور یہاں جو آپ کی جو وارڈ ہے جبر، اس میں 2 ٹینکس کے لیے آلریڈی پیسے گورنمنٹ کی طرف سے منظور ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ یہاں بھی وہ پیسہ نہیں لگایا جا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے عرصے میں بھی کچھ اسکیمیں میں نے پروگرام کیے تھے، میں ابھی دوبارہ کروں گا، جن میں آپ کی ہر وارڈ کے لیے ابھی پچھلے جمعے کو آپ کی ہر وارڈ کے لیے 75 لاکھ روپے، 80 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے، 1 کروڑ 20 لاکھ روپے، اس طرح کی رقوم نکالی جا چکی ہیں، لیکن کسی جگہ 2 لاکھ روپے تک بھی نہیں لگایا گیا۔ تو اس لیے آپ اپنے حقوق کے لیے خود آواز بلند کریں، اس پریشانی سے نکلیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، میں آپ کو تحریری طور پہ لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سردار یعقوب صاحب بہت زیادہ انتقام لیتے ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ جہاں بھی میں گیا ہوں لوگوں نے بتایا، صرف علی سوجل کی بات نہیں کر رہا، یہ جنڈالی میں بھی لوگوں کا خیال ہے، یہ بنجوسا میں بھی خیال ہے، لیکن اللہ کا یہ کرم ہے لاکھ لاکھ کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے 2021 میں یا ابھی 2026 میں، یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، صرف یہ زیادہ سے زیادہ رونا دھونا ڈال سکتے ہیں، یہ آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کر سکتے، ان کے بس میں نہیں ہے۔ آپ یقین رکھیں کہ اگر یہ آپ کے خلاف کسی جگہ یہ تھوڑا سا بھی اگر انہوں نے کوشش کی تو ہم ان کو وہ رد عمل دیں گے جو ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتے، انہیں پتہ بھی ہے، یہ انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ باقی لوگوں کو تو انہوں نے ضرور دبایا ہوگا، انہوں نے ہو سکتا ہے کہ کسی نے حاجی رشید صاحب کی حمایت کی ہو تو اس کو دبایا ہوگا، کسی نے پی ٹی آئی کی حمایت کی ہو تو اس کو دبایا ہوگا، لیکن ہمارا انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ جس دن انہوں نے ہمارے کسی بندے کے خلاف انتقامی کارروائی کی کوشش بھی کی تو انہیں پتہ ہے کہ پھر ہم انہیں وہ جواب دیں گے
کہ جو یہ پوری آگے جتنی ان کی سیاست ہوگی یا پھر کسی کی طرف انتقامی کارروائی کا نہیں سوچ سکیں گے. تو اس لیے آپ بڑے دل کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم ایک جہاد کر رہے ہیں, ہم اس ریاست کے لیے کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ریاست سے جو لوگوں کا اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے, ہم اس اعتماد کو بحال کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم جو ہمارے نوجوان جن کا مستقبل تاریک ہے, ہم ان کے مستقبل کو بنانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اپنی خواتین کو امپاور کرنے کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کے محفوظ مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. آپ بالکل اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں جیسے ایک انسان اپنے گھر کی چار دیواری کا محافظ ہوتا ہے. جب کوئی آپ کی گھر کی چار دیواری کی طرف دیکھتا ہے تو ہم اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ہم اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ جنگ بھی ہمیں اسی طرح لڑنی پڑے گی. یہ حلقہ بھی آپ کا حلقہ ہے, اور یہ حلقہ آپ کے گھر کی وہی چار دیواری ہے. یہ وہی تقدس ہے جس کو 40 سالوں سے پامال کیا گیا. ہم اس کے لیے اس کی جنگ لڑیں گے. ہم سب ایک ہو کے لڑیں گے, چاہے ہم میں کوئی راجا ہو, ہم میں کوئی چودھری ہو, ہم میں کوئی جنجوا ہو, ہم میں کوئی ملدیال ہو, ہم میں کوئی سجن ہو, ہم میں کوئی کیانی ہو, کوئی کسی مرضی قبیلے کا ہو. یہ ہم ایک مٹھی بن کے لڑیں گے, اور اس کا حفاظت ہم اسی طرح کریں گے جیسے چار دیواری کی حفاظت کرتے ہیں. تو اس لیے بڑا دل کریں, گھر گھر جائیں, عورتوں کے ساتھ بات کریں, لڑکوں کے پاس جائیں, نوجوان لڑکیوں کے پاس جائیں. ہم ان کے مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ اللہ گواہ ہے کہ یہ میری ذات کی جنگ نہیں ہے. میں اس وقت بھی پاکستان کے دوسرے بڑے ٹی وی چینل پہ پروگرام کرتا ہوں. اگر اپنی ذات کے لیے میں کچھ کرنا چاہوں, اللہ گواہ ہے کہ مجھے یہ ہر علاقے میں جانا, ان لوگوں کی طرح طرح کی, یہ جو حاجی یعقوب صاحب کا ایک مافیا منظم, ان کی طرف سے مہم, کردار کشی, لیکن اگر میں یہ کر رہا ہوں تو اللہ گواہ کہ میں اس ریاست کے, اس حلقے کو, اس نظریے کو, ان لوگوں کو, ان کے محفوظ مستقبل کو بچانے کی جنگ لڑ رہا ہوں. تو اس میں آپ اور ہم سب مل کے لڑیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہماری ہوگی. اور اس وارڈ میں مہتاب بھائی جو آپ میرے ذمہ حکم لگائیں گے, الیکشن سے پہلے کوئی کام ہے میں وہ بھی کروں گا, اور الیکشن کے بعد آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے جس میں ہر وارڈ سے ہم 5-5, 10-10, 15-15 معززین کی کمیٹی بنائیں گے, تاکہ کوئی فنڈ آئے گا وہ آپ کے علم میں ہوگا, کوئی نوکری آئے گی وہ آپ بتائیں گے کہ مستحق کون ہے. ایک ایک چیز میں آپ کی مشاورت شامل ہوگی. کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا کہ جو مظفر آباد میں ہو اور آپ کے علم میں نہ ہو. اگر 1000 روپے سے لے کے 1 ارب روپے تک اگر حلقے میں آئے گا, ہر چیز میں آپ اس میں برابر کے حصے دار ہوں گے. میں نے مہتاب صاحب کو ابھی بھی علی سجل میں دفتر میں کہا کہ اگر پورے حلقے میں 2 جابز آئیں گی تو ہم 1 جاب آپ کو دیں گے. اگر باقی 1 جاب ہم پورے حلقے میں لوگوں کو بٹھا کے فیصلہ کریں گے کہ کہاں جائیں گی. تو اس لیے آپ نے, کیونکہ یہ ہمارا یہ علاقہ بہت زیادہ پسماندہ ہے, تو ہم نے اس کو بھی اپلفٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کی ہوگی. کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈور ٹو ڈور کیمپین کریں, گھر گھر جائیں, اور جس جگہ آپ کو یہ خطرہ لگتا ہے کہ یہ کسی جگہ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی جگہ آپ کو غیر جمہوری طریقے سے کوئی ہتھکنڈا استعمال کر رہے ہیں, آپ ہمیں بتائیں. میں پھر ان کا جو پوسٹ مارٹم کروں گا وہ آپ خود دیکھ لیں گے. آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں تمام جو ابھی بتایا کہ جو کراس میں انتظار گاہ کی ضرورت ہے, اس پہ میں مہتاب بھائی کو کہوں گا کہ کل ہی آپ اس کا کام شروع کروائیں. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ الیکشن کے بعد کریں گے. آپ کل ہی بندہ بلائیں, اسٹیمیٹ لگوائیں, اور کل ہی اس کا کام شروع کریں. اس کا جو 60% اخراجات ہوں گے وہ میں اپنی جیب سے دوں گا. جو 60% اس کے اخراجات وہ میں دوں گا, وہ چاہے جتنے بھی ہوتے ہیں. آپ کل ہی کوئی بندہ بلائیں اور اس کا آپ کام شروع کریں انشاءاللہ. آپ سب کا ایک دفعہ پھر میں دل کی